بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آیت نمبر جو ہے آج ہم 67 دیکھیں گے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے کہ ایک منافق جو ہوتا ہے وہ منافق دوست کو ہی پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھی بھی منافق ہوتے ہیں. کیا کوالٹیز ہے ان کے اندر، اور اگلی کئی آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو لے کر چلیں گے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے جھلتے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو برے کاموں کی طرف، اور روکتے ہیں بھلائی کے کاموں سے، اور باندھے رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے. بھلا بیٹھے ہیں وہ اللہ کو، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے یا احساس نہیں اس چیز کا کہ اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انہیں جو ہے اس معاملے میں ڈال دیا کہ وہ جو اللہ نے بھی بھلا دیا انہیں، اور یہ اسی میں پڑے رہے کہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک منافق یہ وہی ہیں جو نافرمان ہیں. یعنی منافقوں کو اللہ نے ٹائٹل دیا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ہمیں کیا معلومات دی ہے منافقوں کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ جیسے کہ ٹاپک تھوڑا سا میں نے اس کا تھیم آپ کو بتا دیا تھا کہ اگلی کچھ آیتوں میں ہم کس ٹاپک پر بات کریں گے کہ منافقت کی وجوہات کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ بڑھتی ہے، کیا سمٹمز ہے اس کے. تو اب جو آیتیں میں پڑھوں گی انشاءاللہ تو کسی کو نہ سوچے اس کے جگہ پر، خود کو رکھ کر دیکھیں. کیونکہ دیکھیں کہ جب فار ایگزامپل جب کسی کے اندر بیماری ہوتی ہے تو علاج وہ خود مطلب سمٹمز کو دیکھ کے کرتا ہے یا کسی اور کو کہتا ہے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک کام کرو تم جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور میرا پیٹ درد صحیح ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. جس کو تکلیف ہے، جس کو بیماری ہے، وہ خود اپنا علاج کرتا ہے یا کرواتا ہے. اسی طریقے سے جب مجھے اور آپ کو یہ سمٹمز اپنے اندر نظر آ جائیں، علاج ہمیں خود کرنا ہے، نہ کہ کوئی اور کرے گا. تو ٹھیک ہے، منافقت کس طریقے سے آتی ہے اور اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، بس جس طریقے سے آتی ہے اس کا اپوزٹ آپ کر لیں، انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس کا علاج بھی یہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کی ہے. 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. کیوں بھائی ایسا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، دیکھیے دونوں کو یہاں پر الگ الگ کہا گیا ہے. واحد مقام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلی مرتبہ ہم نے جب سے قرآن شروع کیا 10ویں پارے پر ہم پہنچ چکے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، منافق مرد اور منافق عورت کو الگ الگ ڈسکرائب کیا ہے. جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں کہ ایک جوڑا جو ہوتا ہے، جو فار ایگزامپل بیوی کے اندر منافقت ہے، اور اگر سمجھیے کہ ایمان والے کے اندر منافقت ہے، اور شوہر اس کا ایمان والا ہے، دونوں میں جھگڑے ہو جائیں گے. لا محالہ کچھ نہ کچھ تو پلس مائنس ہوتے رہتا ہے. یا تو بیوی ایمان والی بن جائے گی شوہر کے کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے متاثر ہو کر، یا تو شوہر منافقت میں آ جائے گا. ایک دونوں پلس پلس یا دونوں مائنس مائنس تو ہونا ہی ہے. یہ پلس مائنس جو ہوتا ہے نا، گڑبڑ یہیں شروع ہوتی ہے.
اور یہاں دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف، جیسے کہ پہلے ہم سورہ نساء میں بات کر چکے ہیں کہ وہ بنیاد ہوتے ہیں ایک سماج کے، ایک گھر کے ساتھ ساتھ وہ سماج کے بہت اہم، ایک یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اہم رول ادا کرتے ہیں سماج میں، وہ بنیاد ہوتے ہیں ایک اچھے سماج کی یا اچھے گھرانے کی۔ جب یہی بنیاد صحیح نہیں ہوگی، یہ جڑ صحیح نہیں ہوگا، تو معاشرہ تو یوں ہی بگڑ جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ دونوں کو ڈسکرائب کر کے بتا دیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے منافق عورت اور منافق مرد وہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے جیسے ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے؟ اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں نا، اس کو نمبرنگ کر لیں آپ۔ کیوں ایسا کہا اللہ نے؟ کیونکہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، 1 2، ویغضضون ایدیہم، 3، پھر ہوا کیا؟ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ نمبرنگ کر لے کہ منافقت کیسے انسان کے اندر آتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہے۔ تو نمبر 1، یہ کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں برے کاموں کا، منکر کاموں کا۔ اور منکر عمل ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو پسند نہ آئے، بندہ جو کر رہا ہے نا اس کو تو بھلا لگے وہ، لیکن یقین کریں منکر کام جو ہوتے ہیں مزاج سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی مذاہب کے ماننے والے منکر کو منکر ہی سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں آپ، کسی بھی مذہب میں چوری کرنا پسند نہیں ہے، جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، کسی پر تہمت لگانا پسند نہیں ہے، نہیں پسند کرتے وہ۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مذہب والا جو ہے وہ نہ شراب کو پسند کرتا ہے، وہ بھلے پیے لیکن پسند نہیں کرتا ہے، ہاں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے بے حیائی کو کوئی سماج میں یعنی کوئی بھی یعنی کہ مذاہب کے ماننے والے بے حیائی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسی کچھ باتیں آپ لے لیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ منکر کو پروموٹ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے منکر کا لوگوں کو۔ کس طریقے سے دیتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک آدھ ایگزامپل دے سکتا ہے کس طریقے سے بری باتوں کا یا ناپسندیدہ باتوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے؟ کیسے؟ بولیے۔ بہت سارے طریقے ہیں، کوئی ایک آدھا اگر آپ کے ذہن میں تو آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ جی ہاں شازیہ، کچھ ہے ذہن میں؟ سارا آنٹی آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ کس طریقے سے یہ بری باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ اوکے، نو آئیڈیا۔ چلیں اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے عمل ہوتے ہیں جیسے کہ کہ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا تو کیا اس کو ملنا ہے، کیا نہیں ملنا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یعنی اچھائی سے روک کر خود بخود برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک پورا ہونے کے بعد آپ اس چیز کو فیل کریں گے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا منافق اپنے منہوں سے ایسے ایسے باتیں کرتا ہے؟ تو جی نہیں، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے ڈائریکٹلی یا کلیئرلی ایسی باتیں نہیں کرتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ یہ برے کام کرو، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور ایک بہت اچھی بات بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ جھوٹ کو، غلط باتوں کو، اور کہ فحش باتوں کو، اور جس سے برائی پھیلے ایسی باتوں کو وہ پروموٹ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک منافقت کی سمٹم ہے، یہ نشانی ہے۔ میں رکھوں اس آیت پر خود کو، آپ رکھیں، میں کیا لوگوں کو برائی کا حکم دیتی ہوں کہ لوگوں یہ کر لو، وہ کر لو، تمہارا فائدہ ہو جائے گا؟ بہت ساری چیزیں آ سکتی۔ دیکھیں ہر سماج کی الگ الگ برائیاں ہوتی ہیں۔ آپ جس سماج میں رہتی ہیں، آپ جس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، آپ جس لوکیلٹی سے ہیں، الگ الگ وہاں پہ منکر کی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے، دیکھے، کیا میں منکر کو پروموٹ تو نہیں کرتی ہوں؟ کیا میں منکر کے کاموں کو پروموٹ تو نہیں کرتی ہوں؟ کہ کسی نے میرے سامنے کچھ غلط بات کی اور مجھے پتا ہے کہ وہ غلط بات ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ حق نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں۔ چلے نمبر 2 پہ کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بالکل اپوزٹ۔ اور وہ اچھی باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اچھی باتوں سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بولیے۔ کہ کوئی اگر سمجھیے کہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے
اگر وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کے رسول کو پسند آ جائے، ایک یہ بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بغیر مطلب کسی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ معروف سے روک دے وہ. اور دیکھیے کہ یہ سماج کے بہت بڑے ناصور ہوتے ہیں. اصل میں دین کو تو ان سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایمان کا اپوزٹ ہے. منافقت ایمان کا اپوزٹ ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. بھلی باتوں سے لوگوں کو روکنا، اچھائی کی طرف آنے سے لوگوں کو روکنا. اچھا یہ بھی دیکھیے آپ حیرت کی بات کہ پیچھے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ معروف سے رکتا ہے وہ رک کر دوسروں کو بھی روکتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بنتا ہے. یس، اٹس اے فیکٹ. آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کریں، آپ دین پر عمل نہ کریں. دیکھیں دین تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ چوز اینڈ پک ہے. نو، اٹس ناٹ اے چوز اینڈ پک، اٹس اے کمپلسری. جو آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کا کام آپ کو کرنا ہے، دیر از نو چوائس کہ چل بھائی یہ نیکی مجھے اچھی لگ رہی ہے میں چوز کر لوں اینڈ پک کر لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے ہمارا دین، بلکہ آپ کو کمپلسری ہر چیزوں پر عمل کرنا ہے. کیسے جو ہے یہ اچھی باتوں سے اور اچھے کاموں سے جو ہے منافقت صفت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے کاموں سے خود بھی رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ روکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَغْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں. کن کن چیزوں سے؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے. سب سے پہلی بات تو وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کو دوسروں کو دینے سے روکتے ہیں، چاہے وہ وقت ہو، روزی ہو، چاہے وہ مال ہو، یا پھر ان کی صحت ہو، ان کا ٹیلنٹ ہو. وہ سوچتے نہیں بھائی میں نے محنت کر کے اس کو کمایا ہے، میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، یہ تو اللہ کو مجھے دینا ہی تھا، میں کسی کو کیوں بانٹوں. یعنی اس طریقے سے، اور اپنے ہاتھوں کو وہ روک کر رکھتا ہے بہت ساری چیزوں سے. خود بھی کچھ نیکی کا کام نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو بھی، یعنی آپ کہیں کہ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں تو وہ غلط کام کے لیے اٹھتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں کی طرف غور کریں. آپ کے ہاتھ سے زیادہ کیا کام کرتی ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ اللہ کے راستے میں روکنے سے جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ اور سب سے زیادہ منافق یقین کریں کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینا بہت بھاری پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مال اپنی جگہ جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جی نہیں، آپ لاکھوں جمع کریں، آپ کروڑوں جمع کریں، ہاں، لیکن اس کا حق ادا کرتے رہیں. آپ کے پاس کروڑوں، بلین، ملین رہنے دیں، کوئی بات نہیں. اگر جمع نہیں کرنا ہوتا تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ سیونگ پر ہے. ہم جمع کر سکتے ہیں مال، تبھی تو اللہ نے سیونگ پر ہم کو جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کو کہا نا. تو کیا ہے کہ دین اسلام ہمیں سیونگ سے منع نہیں کرتا ہے. یہ ایک مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ بھائی بہت دیندار ہے تو وہ مال جمع نہیں کر سکتا. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جمع کریں لیکن اس کے حق کے ساتھ. اب فار ایگزامپل کہ ایک فیملی ہے، اس نے تھوڑے بہت سیونگ کری ہے یہ سوچ کر کہ چلو ہم کچھ کہیں انویسٹ کریں گے یا کچھ یہ نا کہ ضرورت پر ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے یا ایسی جو بھی باتیں جو بھی ہے. اب کیا ہوا کہ اس نے ایک اندازہ لگایا کہ میں نے اب یہ 10,000 جمع کیا ہے، اگلے کچھ مہینوں میں مجھے اس کو کہیں استعمال کرنا ہے. اب کیا ہوا، وہ وقت آیا لیکن اس وقت میں اس کے پیسے استعمال نہیں ہوئے. ہاں، لیکن اسی وقت سمجھیے کہ دین کو اس پیسوں کی ضرورت ہو گئی. اب اگر اس کے اندر منافقت ہوگی تو ان پیسوں کو وہ بچا کر رکھے گا، اور اس کے اندر اگر منافقت نہیں ہوگی تو ان پیسوں کو لگا دے گا، وہ یہ سوچ کر کہ بھائی اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، فی الحال نہیں ہے، چلے کوئی نہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد اگر اس نے یہ سوچا تو دیٹ مینس کہیں نہ کہیں اس کا دل منافقت سے خالی ہے. الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہ مال قابل قبول ہے ہی نہیں کہ آپ جمع کر کر کے رکھیں اور آج دین کو ضرورت ہے اور آپ کی جیب سے وہ نہیں نکل رہا ہے. یہ مال وبال بن جائے گا. اچھا، ایک دوسرا کیریکٹر، اس نے تو پیسے رکھا ہے، اب
اس کی بیوی نے آیتیں سنی، اس کے دل میں اللہ نے ایک جذبہ ڈالا کہ نہیں بھائی ہمیں فی الحال ضرورت ہے، ہم اللہ کے راستے میں دے دیں. شوہر سے ریکویسٹ کر رہی، شوہر کر رہا نہیں نہیں رہنے دو، وہ فلاں وقت پہ ہمیں کام آئے گا، کچھ مصیبت آئے گی تو کام آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، بیوی کی نہیں چلی، چلو بیوی کی نہیں چلی اور اس نے جو ہے اس مال کو رکھ دیا. اب کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی بیمار پڑ گیا. اسی وقت جب اس کے شوہر نے سوچا تھا وہ اس وقت مجھے یہ مال کام آ جائے گا، اور اس بیماری میں اس 10,000 کو اس نے لگا دیا. اور کہے گا بیوی سے، دیکھا تمہارے کہنے پہ اگر میں اللہ کے راستے میں دے دیتا تو آج یہ پیسے ہمیں دوسرے سے مانگنے پڑتے. بیوی کہے گی او ہو نہیں نہیں آپ صحیح کہتے ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں. تھوڑی تعریف کرے گی، بعد میں کہے گی آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. کہ یہ پیسے جس وقت اللہ کے راستے میں لگانے کی بات آئی تھی اس وقت ہم لگا دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا کہ کہ یہ پیسے ہماری بیماری میں جاتے. دیکھیں پیسے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، یا تو وہ اچھے کاموں میں چلے جائے یا برے کاموں میں چلے جائے. کیوں؟ کیونکہ پیسے خرچ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں نا. یہ جمع کر کے بندہ، وہ کہتے ہیں نا قبر میں الماری نہیں ہے، کفن میں جیب نہیں ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ. تو یہ بات اب سمجھ آتی ہے کیوں بھائی ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ. کیونکہ اتنی بڑی بڑی باتیں تو خیر میری سمجھ سے تو باہر تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے کلام سے بہت کچھ سکھایا. تو یعنی کہ واقعی وہ پیسے انسان نہ قبر میں لے جا سکتا ہے نہ کفن میں رکھ کے لے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ آپ کے پیسے تھے، اس وقت آپ کو کام نہیں آئے، لگا دے اللہ کے راستے میں. یقین کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ حال آپ کے اوپر آئے، وہ موقع آپ کو لگے کہ ناؤز باللہ آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے یا آپ کا کوئی ایسا بڑا خرچ نکل جائے. اللہ تعالیٰ بہت ہیلپ کرتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہاں پر وہ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے روکے رکھتا ہے. اچھا جب اس کا ذاتی کچھ خرچ ہوتا ہے، جہاں پر اس کو چانسز لگتا ہے کہ بھائی میری بہت اسٹینڈرڈ ویلو بڑھ جائے گی اور کہ میری عزت ہوگی لوگوں میں اور اس طریقے سے، وہاں تو کروڑوں لگانے کو بھی نہیں سوچتا ہے. سوچتا نہیں کہ ہائے میرے کروڑوں لگ جائیں گے. اور آج کے ٹائم پر دیکھیے کہ شو آف کے نام پر اکثریت جو لوگ پیسے لگاتے ہیں وہ شادی بیاہ پہ لگاتے ہیں. نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، نہ اللہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے بہت ہی زیادہ. پھر کئی ایسے واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے تھے نا کہ ایک ایسی کہ اپیل تھی اپنی ایسی، اور کافی لوگوں کو ہم لوگوں نے اپیل سینڈ کیا تھا، اور ایک بندہ اس اپیل کے لیے اس بندے نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. حالانکہ بہت ضرورت تھی خیر جس کے لیے اپیل ہم نے ڈالی تھی. اور کچھ ہی مہینوں کے بعد اس بندے نے 20 لاکھ روپے اپنی بچی کی شادی میں خرچ کیا تھا. لڑکی کی شادی میں. کین یو بلیو؟ سوچے اب ذرا، یہ آنکھ کا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں. حیرت کی بات ہے نا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے پوچھیں گے بھی نہیں کیوں تو نے اپنی بیٹی کی شادی میں یہ مینو نہیں رکھا، کیوں وہ ہال بک نہیں کیا، کیوں وہ ڈیکوریشن میں پھول پتے نہیں لگائے. کوئی سوال ہم سے نہیں ہونا ہے. ہاں لیکن یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا کہ کسی نے تجھ سے اپیل کیا تھا، تجھے موقع دیا تھا اللہ نے کہ تو ہیلپ کرتا، نہیں کیا تو نے. یہ ہے منافقت کو ظاہر کرنے والا پوائنٹ. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، پھر انہوں نے بھلا دیا اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو بھلا دیا. سوچے پھر اللہ نے بھی اس کو بھلا دیا. یہ کیا بات ہو گئی؟ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلاتے ہیں؟ سوچے ذرا آپ کس طریقے سے. آپ نے سنا ہے کبھی کہ کوئی نیکی کا موقع ملا، آپ نے کسی سے کہا اور آپ کے سامنے وہ جملہ یہ کہے کہ ہائے میں تو بھول گئی تھی؟ یہ بھی ایک منافقت کی سمٹم ہے. جی ہاں، یہ بیماری ہے منافق کی. ہمیں بھول گئی تھی یہ جملہ. اصل میں بھول نہیں گئے تھے، یہ وہ اندر کا منافق تھا آپ کا جو ظاہر ہو گیا. سمجھے؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیسے یعنی دن رات انسان جو ہے وہ دنیا کما رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اسے بھلاتا ہے کہ نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، سامنے اس کے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. اس کو موقع ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن وہ کرتا نہیں ہے. اللہ اس طریقے سے اس کو بھلا دیتا ہے. یہ منافقت کے سمٹمز ہیں. دیکھیے بار بار ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو سکھائی گئی نا،
اللہم طہر قلبی من النفاق یا اللہم اعوذ بک من النفاق. دونوں دعا اچھی ہے، جو آپ کو یاد رہے آپ اس کو اپنے دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر، اور منافقت سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. دعا کرے. نہیں پتہ چلتا ہے بندے کو کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر منافقت ہے یا نہیں ہے، لیکن 4 چیزیں یہاں جو دی گئی ہے اگر وہ مجھ میں اور آپ میں ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید رکھی ہے ان لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ جب بندہ یعنی آپ سوچیں کہ اتنا گہرا رنگ ہوتا ہے منافقت کا کہ نعوذ باللہ مرتے دم تک کسی کو اس رنگ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اوپر منافقت کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اور اگر سمجھیے کہ اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ حالانکہ کفر کے نزدیک ہے، یہ ایک دم سے انسان کفر کی طرف نہیں جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کہ وائٹ ایمان کا شیڈ وہ آہستہ آہستہ لائٹ گرے ڈارک گرے ہوتے ہوتے وہ بلیک کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ساتھ جہنم میں داخل کروں گا. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ. تو سوچیں آپ ذرا، سوچنے کا مقام ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو ریئلائز ہو جاتا ہے آیتوں کو پڑھ کر یا اپنی منافقت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ مہربانیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی منافقت کی جو سزا ہے وہ اس دنیا میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ بھی منافقت ہے کہ مواقع اللہ دیتے رہتا ہے اور پھر بھی بندہ اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بھلا دینا کہ بھائی میں تو بھول گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے جملے جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں اصل میں اس کے لیے بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کو بھلا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بات پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی آپ سے کہ آپ کسی کو کہ دینی لیول پہ اگر کسی کو آپ حکم دے کہ بھائی یہ نیکی کا کام کر لو، فار ایگزامپل لاکھوں کمانے کروڑوں کمانے والے کو آپ یہ کہو کہ بھائی تھوڑا اللہ کے راستے میں دے دو، اسے کیا لگے اگر ہزاروں بھی اس نے دے دیا؟ کوئی مشکل نہیں، وہ بولے گا لو بھائی میری جیب سے نکال کے اس نے دے دیا. لیکن آپ ایک چیز سے اس کو رکنے کے کہیں، پھر دیکھیے کیسا دشمن بنتا ہے آپ کا. وہ ایک برے کام سے آپ اس کو رکنے کو کہہ دیں، آپ اس کو 10 نیکی کا کام کرنے کو کہیں، بہت اچھے سے کرے گا، خوشی کرے گا، آگے آگے ہو کے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو نام ہو رہا ہے نا اس میں کہ بھائی دیکھو کتنا نیک ہے، کتنا چیریٹی کرتا ہے، کتنا اچھا انسان ہے. لیکن ایک آپ حرام سے اس کو رکنے کو کہہ دیں کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے تم لاکھوں کروڑوں کماتے ہو، اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری حرام کی آمیزش ہے، اوکے ملاوٹ ہے. تو کیا کرے گا؟ پھر دیکھیے کیسا آپ کا دشمن بن جائے گا، آپ سے نفرت کرنے لگے گا. آپ برائیوں سے کسی کو رکنے کے لیے کہو گے نا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کا دشمن بنے گا، کترائے گا، آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا، آپ سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرے گا. یہی ہوتا ہے. تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے مجھے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں، مواقع ہمیں مل رہے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا؟ جس کی بیماری ہے علاج کے لیے اس کو خود جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے لیے، نہ کہ وہ کسی اور سے کہے جاؤ بھائی میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، ذرا آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں اور آپ جو ہے وہ کہ دوائیں کھا لیں مجھے آرام ہو جائے گا. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دنیاوی باتیں ایگزامپل سے تھوڑی بات کلیئر ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے دینا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں، آیت ہم کنٹینیو کریں گے، ٹاپک چل رہا ہے آگے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.